وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف اور اس کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج میں ایک ایسے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو وقت کا ایک حساس مسئلہ ہے. میں آج ایک مدعے پہ بات کرنے چلا ہوں. ہمارے اور آپ کے گھر کی عزت یعنی ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج بغاوت پر اتر آئی ہیں. آج وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اوروں کے ساتھ مل کر اپنا ہاتھ پیلا کرنے پہ اتر آئی ہیں. یہ انتہائی زیادہ سنگین مسئلہ ہے. بلکہ یوں کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو کفر، اور ارتداد بھی ایک طرح کا کفر ہے. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کیا ایک مسلمان دوبارہ کافر بھی ہو سکتا ہے؟ دوبارہ وہ کفر کی دلدل میں جا کر پھنس سکتا ہے؟ قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کہ لوگوں نے یہ چند لوگوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، لوگوں نے
حقیقت میں یقیناً کفر کے کلمے کہہ دیے ہیں اور یہ اپنے اسلام کے بعد دوبارہ کفر کی دلدل میں جا گرے ہیں۔ قرآن کی آیت بتلاتی ہے یہ ممکن ہے کہ ایک کلمہ گو، ایک مسلمان اپنے کسی حرکت کی وجہ سے، کفریہ کلمے کی وجہ سے، کفریہ اعمال کی وجہ سے وہ دوبارہ کافر ہو جائے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں ہو رہا ہے۔ 100 سے زائد مسلم لڑکیوں نے مسلم نوجوانوں کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں رچائی ہیں۔ ہم اور آپ آئے دن میڈیا کے اندر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور فخر سے اس کی فوٹو لے کر سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی جاتی ہے، شاید ہمیں چڑھانے کے لیے یا ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ارتداد کا فتنہ، ایک مسلمان دوبارہ کافر ہو جائے، اپنے دھرم کو چھوڑ دے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے، یہ انتہائی زیادہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جس انداز سے کافروں کی مذمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لہجے میں مرتد لوگوں کی بھی مذمت کی ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 85 دیکھیں، اللہ نے فرمایا کافروں کے تعلق سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرز زندگی کو کوئی اگر تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں کافروں کی بات ہوئی اور اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارتداد کی راہ اختیار کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے مسلمانوں، یہ تمہارے دشمن، یہ کفار تم سے اس وقت تک لڑائی کرتے رہیں گے جب تک کہ تم دوبارہ اپنا دین چھوڑ کر ان کے کفر کی دنیا میں نہ چلے جاؤ۔ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں مرتد بنا دیں، ان کے بس میں ہو تو تمہیں دوبارہ کفر کی دنیا میں لے کے چلے جائیں۔ تو اے مسلمانوں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو مسلمان، جو کلمہ کا پڑھنے والا اسلام کو چھوڑ کر بیک ہو جائے، واپس چلا جائے، کفر کی دنیا میں چلا جائے، ارتداد کی راہ اختیار کر لے اور توبہ کیے بغیر اسی دنیا میں، اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کی ہم نام اعمال میں جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں ساری کی ساری برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ان کے اچھے کاموں کا بدلہ نہیں ملے گا اور نہ ہی آخرت میں ان کے اچھے کاموں کا کوئی بدلہ ملے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جو جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وقتی طور سے جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ غور کیجئے، اللہ نے جب کافروں کی بات کی تو وہاں بھی فرمایا لن يقبل منہم، ان سے کوئی نیک کام قبول نہ کیا جائے گا جب تک کہ اسلام کی روشنی ان کے سینوں میں نہ ہوگی۔ اور وہی چیز اللہ نے مرتد لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی بھی نیکیاں جو حالت اسلام میں یہ کر چکے ہوں گے اللہ رب العالمین قبول نہ کرے گا، اس کو برباد کر دے گا اگر موت کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اگر کفر کی حالت میں، ارتداد کی حالت میں ان کی موت آئی۔ یہ نہایت ہی زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو ایک طرح سے ارتداد کی لہر اٹھ گئی۔ لوگ جو کلمہ پڑھے تھے وہ ان میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہونے لگے، اسلام کو چھوڑنے لگے۔ کوئی کہنے لگا ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی اسلام کو چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق آپ کے پاس بڑے بڑے مسائل ہیں، آپ حل کیجئے، یہ چھوٹی موٹی بات رہنے دیجئے۔ ابو بکر صدیق نے تمام محاذ پر جہاں ایک
قابل قدر فیصلہ اختیار کیا، وہیں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملات میں سب سے زیادہ ترجیح دی تو ان مرتدین اور ارتداد کی راہ کو روکنے کے لیے ترجیح دی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کی کوششوں سے، ان کی محنتوں سے یہ لہر ٹھنڈی پڑ گئی اور وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ فضیلت ان کی بیان کی جاتی ہے، یہ ان کی منقبت و شان بیان کی جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی سوجھ بوجھ سے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق جو ارتداد کی سنگینی کو سمجھتے تھے تو انہوں نے بڑا ایکشن لیا۔ ارتداد کی سنگینی کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلامک کنٹری، اسلامک ریاست کی اگر بات کریں، اسلامک ریاست میں، اسلامک سوسائٹی میں جہاں اسلامک نظام چلتے ہو، ایسے نظام کے اندر اگر کوئی شخص کافر ہے اور وہ حربی کافر نہیں ہے، یعنی مسلمانوں سے نبرد آزما رہنے والا، دشمن مسلمانوں کے اوپر اپنی تلوار اٹھانے والا کافر نہیں ہے، وہ نارمل کافر ہے، تو اسلامک حکومت کے اندر یہ قانون بنایا گیا ہے، اس آدمی سے آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی آزادی کے ساتھ رہے گا، اس کو آپ برداشت کریں گے اور کرنا پڑے گا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام میں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، گرچہ آپ کی ہی کیوں نہ حکومت ہو، یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن اسی اسلامی سلطنت کے اندر اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، اس کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اسلامی ریاست، اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، 3017 نمبر کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، میرے نبی فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص اپنا دین چھوڑ کے، اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے تو اسلامی ملک کا یہ قانون ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ آپ اندازہ کریں، کافر کو اسلامی سلطنت نے برداشت تو کیا ہے لیکن مرتد کو نہیں برداشت کیا ہے، اس کے گردن مارنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اسلام میں یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے کہ آدمی کافر ہو جائے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں، آج ہم اس معاملے کی سنگینی کو نہیں لے رہے ہیں۔ آج دنیا کا انسان، ہمیں اور آپ سب کے ہاں اولادیں پلتی ہیں، سب کے گھر میں مائیں بہنیں، بیٹیاں، خواتین ہیں، ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو کیا پڑھائیں، ہم اپنے اولاد کو کیا فیوچر بنا کر دے دیں، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا چیزیں کھڑی کر دیں۔ لیکن شاید کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ فکر ہو کہ ہم اپنے اولاد کی دین کی فکر کر لیں، ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ ہماری اولاد کا مذہب بچا رہے، ہماری اولاد کا دین اس کے اصلی حالت میں باقی رہے۔ ایسے کم ہی لوگ ہوں گے جو اس کی سوچ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نمونہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو آخری وقت میں فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 133 اٹھائے، حضرت یعقوب فرما رہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب اپنی آخری وقت میں کہہ رہے ہیں، اے میری اولاد، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، ذرا یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنے مرنے کے بعد ان کے دین کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، ان کے عقیدے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، ان کے مذہب، ان کے دھرم کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ تو بنا رہے ہیں لیکن ان کا دین ان کے لیے سنوار کر نہیں جا رہے ہیں، ان کو ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن دین سے ہٹ کر دنیا کی ساری تعلیم دینے کو تیار ہیں۔ ہم انہیں ان کی اللہ کی پہچان نہیں دے رہے ہیں، ہم انہیں ان کے نبی کی پہچان نہیں دے رہے ہیں، انہیں ہم ان کے اسلام کے، ان کے مذہب کی عظمت نہیں بتا رہے ہیں۔ سارا دین تو دے رہے ہیں لیکن ہم ان کو اپنے بچوں کو دین کی جو محبت ہونی چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، جو پکڑ ہونی چاہیے، وہ پکڑ ہم اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگتے تھے تو کہیں حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد جس جگہ پہ بس رہی ہے وہاں تو روزیوں کی برکھا برسا دے، اے اللہ وہاں پھلوں کی تو برکت عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم کبھی امن و سلامتی کی دعا اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی مانگتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 اور 40 اٹھائیں، فرمایا حضرت ابراہیم نے وجنبنی
وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اور میری آنے والی اولاد کو بھی بتوں کا پجاری نہ بنانا. اے اللہ کبھی ان کو اپنے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے والا نہ بنانا. یہ ایک باپ ہی اپنے اولاد کے دین کی فکر کر رہا ہے. وہی ابراہیم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں عمل کی دنیا کے لیے فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ میری آل اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سبق دے رہے ہیں. اے میرے بھائیوں، وہ اولاد والوں، اپنی اولاد کے لیے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ذرا ان کے لیے جو محنت کرنا ہو وہ ساری محنت کرو. تو اس کے علاوہ جب اپنی عبادتوں میں اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو اپنی اولاد کے لیے فیوچر میں ان کے دین کی سلامتی کی دعا بھی مانگ لیا کرو. اے اللہ آنے والا زمانہ بڑا فتنوں سے بھرپور ہے، اللہ بڑا پورا شوق بڑا پرفتن ہے. اے اللہ جیسے تیسے ہم محنت کر کے تیرے دین پہ چلتے رہے ہیں، اور اے اللہ جتنی ہماری حیثیت ہے ہم دین کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ آگے کے حالات بڑے برے نظر آتے ہیں. اے اللہ ہماری اولاد کو تو دین پہ قائم رکھنا، اے اللہ ہماری اولاد کو تو ثابت قدمی عطا فرمانا. یہ بھی ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. یہ ہمیں اپنے اولاد کے لیے اللہ سے طلب کرنا چاہیے. اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کا دین سنوار کے چلے جاؤ. اللہ کی قسم ہے وہ بچے آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کریں گے رب اغفر لی ولوالدی خلا بیتی من المؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. یہ وہی اولاد کہہ سکتی ہے جس کا دین آپ سنوار کے جاؤ گے. اس لیے اس معاملے کو سنگین لو. بڑے افسوس کی بات ہے آج دوسروں کی بہن بیٹیاں جب بدلتی ہیں تو ہم تو بس نیوز کو سن کر اسی طرح نیند میں سو جاتے ہیں، نیوز کو سن کر نیند میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب یہ بات اپنے خاندان میں آئے گی، جب یہ بات اپنے گھر پہ آئے گی، اپنی لگتے اپنی نور نظر اور اپنی بہن کے بارے میں جب بات آئے گی شاید اس وقت کلیجہ پھٹ جائے. ہائے یہ کیا ہو گیا میرے خاندان میں، ہائے یہ کیا ہو گیا میری نسل کے اندر. کیسے بدل سکتی ہے؟ بدل سکتی ہے جب ہم نہیں بدلیں گے، ہم ان کے لیے فکر نہیں کریں گے، ان کی زندگی پر ہم کام نہیں کریں گے، ان کے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے کا کام ہم نہیں کریں گے تو یہ دن تو ہمیں دیکھنا ہے. آج نہیں تو ہماری اولاد ضرور دیکھے گی. اور اللہ کا بھی وعدہ رہا ہے. قرآن کا بھی کبھی مطالعہ کر لیا کریں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب آدمی مرتد ہونے لگتے ہیں، جب مسلمان اسلام چھوڑ کر جانے لگتے ہیں، فرماتا رب العالمین مسلمانوں ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم جاؤ گے تمہیں ہم جانے دیں گے، تمہیں برباد بھی ہم کریں گے، لیکن تمہیں ہٹا کر دوسرے کو ہم لائیں گے جو میری محبت میں جیے گا، جو میری محبت میں مرے گا. قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 54 اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو بھی اپنا دین چھوڑ کے بیک فٹ پہ چلا جائے گا یعنی ارتداد کی راہ اختیار کر لے گا، کافر بن جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو کلمے کی توفیق عطا فرمائے گا، دوسروں کو لائے گا، ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین، ایسی قوم کو لائے گا جو مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے. عزت علی الکافرین، اوروں کے لیے سخت دل ہوں گے. ویجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ محنت کرنے والے جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو خوف نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے عطا فرما دے. اللہ رب العالمین بڑی وسعت والا اور اللہ تعالیٰ بڑی علم والا ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے. مسلمانوں جب تم میں ارتداد کی راہ ہموار کرنے والوں لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، جب تم لوگ اسلام کو چھوڑ کر واپس جانے لگو گے تو اللہ تمہیں روکنے کے لیے نہیں آئے گا. قرآن تو تمہیں پیغام دے دیا گیا، نبی کی حدیثیں تو تمہیں دے دی گئی ہیں، لیکن جب تم پھر بھی نہیں مانو گے، ارتداد کی راہ پہ گامزن رہو گے، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے ہوں گے.
اس کی سنگینی کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. آئیے میں کچھ اسباب بتاؤں کیوں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر لیتی ہے. کچھ میں اسباب، کچھ ریزنز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلا سبب جو ہو سکتا ہے، بنیادی سبب، وہ دین سے دوری ہو سکتی ہے. آج ہماری اولاد دین سے بہت زیادہ دور ہے، علم کے حساب سے بھی دور ہے اور عمل کے حساب سے بھی دور ہے. پہلے لوگ جانتے تھے، عمل میں کوتاہ تھے، لیکن آج جانتے بھی نہیں ہیں، عمل بھی نہیں ہے. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں کون سے جرم کا مرتکب بن رہا ہوں. آج ہم اپنی اولاد کو اللہ رب العالمین کی عظمت نہیں بتا پا رہے ہیں. ہماری اولاد کو، ہمارے نوجوان نسل کو اللہ کی عظمت و قدرت کا علم نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اس لیے اللہ نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے انہوں نے رب العالمین کو جیسے قدر کرنی چاہیے اس طرح کا قدر نہ کیا. اس لیے ایک نوجوان جب رب کی عظمت کو نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس کو بھاری نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا، اس کو پوجو چاہے اس کو پوجو. وہ پھر اس مینٹالٹی کا ہو جاتا ہے. ایک نوجوان، ایک مسلمان ہمارا بھائی، ہماری بہنیں، جب ہماری اولاد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و فضائل کو نہیں جانتی ہے، جب اللہ کے نبی کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پھر نبی کی محبت میں اس کا دل کیوں دھڑکے، اس عورت کا جذبہ اس کے اندر کیوں آئے جس عورت نے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل. کسی نے آ کر کہا اے عورت تیرا بھائی جنگ میں شہید ہو گیا، تیری بہن تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا. وہ پوچھتی رہی، ہر خبر کے بعد پوچھتی رہی ذرا یہ بتاؤ میرا پیغمبر کیسا ہے، محمد نبی کیسے ہیں. کسی نے آ کر خبر دیا کہ اللہ کے نبی صحیح سالم ہیں. نبی پاک کے اوپر اس کی نگاہ پڑتی ہے. وہ عورت کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، نبی پاک آپ اچھے ہیں تو ساری مصیبت ختم میری ہو گئی. باپ گیا کوئی بات نہیں، بیٹا گیا کوئی بات نہیں، شوہر گیا کوئی بات نہیں، نبی یہ تاجدار زندہ ہے. یہ محبت کے جملے تھے جو اس وقت کی عورتوں کی زبان سے ادا ہوئے. آج ہماری ماں اور بہنوں میں یہ کہاں آئے گا جس کو نبی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، جس کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اس کی محاسن و خوبیوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. نبی پاک کی حدیث اٹھائیں، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 16، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں، کسی مسلمان کے اندر آ جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو محسوس کرنے لگے گا. میرے بھائیو توجہ دیجیے، اس لذت کو اپنے اولاد کو محسوس کرائیے، خود محسوس کیجیے. نبی کریم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، یہ چیز ہوگی تو مٹھاس ایمان کی ملے گی. نمبر 2، کسی انسان سے، کسی مخلوق سے اگر محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، یہ چیز ہوگی تو انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اس مسلمان کو اتنی نفرت ہو دوبارہ کفر کی دنیا میں جانے پر، ارتداد کی راہ اختیار کرنے میں اس کو اتنی نفرت ہو جائے جیسے وہ نفرت کرتا ہے کہ اس کو آگ کی گڑھے میں ڈال دیا جائے. یعنی کفر کی دنیا میں واپس جانا، ارتداد کی راہ اختیار کرنا اس کے لیے اتنا ناگزیر ہو، اتنا ناپسندیدہ عمل ہو جیسے وہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ کے آگ کے گڑھے میں ڈال دے. یہ سوچ ہمارے بچوں میں کب آئے گی؟ آج ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کفر کسے کہتے، پتہ ہی نہیں شرک کسے کہتے، پتہ ہی نہیں توحید کیا چیز ہوتی ہے، دین پتہ ہی نہیں ہے. پھر یہ ارتداد کی راہ نہیں تو پھر کون سی راہ اختیار کریں گے؟ پہلا سبب دین سے دوری ہے جس کی وجہ سے بچے کفر کی راہ پر، ارتداد کی راہ پہ چل رہے ہیں. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین کیوں آج غیروں کے ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ پیلے کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بن سکتی ہے آج جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کو ایجوکیشن ہے، وہاں مخلوط تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ہی بینچ پر بٹھائے جا رہے ہیں، دونوں کی غلط حرکتیں بھی برداشت ہیں. ایجوکیشن کے نام پر وہ پورا ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے بھی آج ہماری گھر کی عورتیں دوسروں کے ہاتھ تھامنے پر مجبور ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے پہ مرد اور عورت کو ایک ساتھ چلنے سے منع فرمایا ہے. سنن نبی داؤد کتاب الادب کی حدیث ہے،
5272 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی. یہ بھی مسئلہ سنیے. نماز عورتیں مسجد میں آتی تھی پڑھنے کے لیے. نبی پاک مسجد سے باہر نکلے, ابھی نماز ختم ہوئی ہے, مرد بھی نکل رہے ہیں, عورتیں بھی نکل رہی ہیں. نبی پاک کو بتایا گیا کہ راستے میں مرد اور عورت کا اختلاط ہو گیا ہے, دونوں آپس میں راستے میں چلتے ہوئے گڈمڈ ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر نکل کر فوراً فرماتے ہیں, استاخرنا, اے میری قوم کی خواتین, اے میری قوم کی عورتوں, آپ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, آپ راستے میں کنارے ہو جاؤ, بیچ راستے میں نہ چلا کرو, راستوں کے کنارے کنارے چلا کرو. نبی پاک کا فرمان سنتے ہی عورتوں نے دیوار کو پکڑ کے چلنا شروع کر دیا. حدیث پاک میں یہاں تک ذکر ہے کہ عورتوں کی جو چادریں تھی اس طرح سے دیوار سے چپک کر چلنے لگی کہ چادریں دیواروں میں پھنسنے لگی. او میرے بھائیو, میرے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ راستوں میں بھی اختلاط کو نبی نے تسلیم نہیں کیا ہے. آج ایجوکیشن کے نام پر آج مرد اور عورت کو, وہ بھی جوانی کی عمر میں, جس عمر میں وہ کیفیت زیادہ خراب ہوا کرتی ہے, شیطان زیادہ بہکا سکتا ہے, اس عمر میں آپ نے پیٹرول کو اور آگ کو ایک ساتھ بٹھا رکھا ہے. پھر تہذیب کی بات کرتے ہیں, پھر تمدن کی بات کی جاتی ہے. میں ایجوکیشن, وومن ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں, اللہ کی قسم ہے عورتوں کو پڑھائیے, اسلام پڑھائی سے نہیں روکتا, اسلام تعلیم سے نہیں روکتا, لیکن میرا اور اسلام کا یہ ماننا ہے کہ وہ ڈگری بھاڑ میں جائے جو ڈگری ہماری عزت بیچ کر ملے, وہ درجے, وہ عہدے, وہ منصب اور وہ پڑھائی بھاڑ میں جائے جو ہماری ماں اور بہنوں کی ان کی ورجنٹی کو برباد کرنے کے بعد ملے. ایسی پڑھائی کی ضرورت ہماری قوم کی عورتوں کو نہیں ہے. مسلمانوں, ہمیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو نکالیں اور گھر میں بٹھائیں, جاہل بنا دیں, ورنہ ہماری قوم کی عورتوں کے لیے ڈلیوری کے لیے لیڈیز ڈاکٹر کی ہم ہی خود مشورہ دیتے ہیں, وہ کہاں سے آئیں گی؟ ہم اس کے لیے مشورہ یہ دیں گے اپنے کو, اپنے عوام کو, اپنے عوام کے رہنماؤں کو اور اس مسلم قوم کے ان لوگوں کو جو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ ایسی یونیورسٹیز بناؤ, آپ ایسے کالج بنا سکتے ہو جس میں سیپریٹ لڑکیوں کا انتظام ہو. آپ جاؤ مدرسوں کی دنیا کو دیکھ لو, کیا دینی تعلیم عورتیں, لڑکیاں اکیلے رہ کر یعنی مردوں سے, لڑکوں سے الگ رہ کر نہیں حاصل کر رہی ہیں, وہ عالمہ فاضلہ نہیں بن رہی ہیں کیونکہ ان کے لیے انتظام کیا گیا. ہم نے اپنی ماں بہنوں کے لیے, مسلم خواتین کے لیے, اپنی عورتوں کے لیے ہم نے دنیا کی تعلیم کے لیے کوئی سیپریٹ انتظام نہیں کیا ہے. ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے میرے جہال ہم بنوائیں گے, ایجوکیشن سسٹم گورنمنٹ صحیح کرے گی, ہم اپنے گھر ہم بنوائیں گے, لیکن ہمارے لیے, ہماری بچیوں کی تعلیم کے لیے حکومت کے پلے ہم جھاڑ لیں, حکومت کو دوش دینے لگیں گے. یہ ہمیں کرنا ہوگا, یہ ہمیں بنانا ہوگا. اپنے بچیوں کو, اپنی اولاد کو اگر اس برائی سے نکال کر اور ایجوکیشن کی دنیا میں ان کو سنہرا دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا. کہیں نہ کہیں یہ بھی سبب بن رہا ہے, اور یہ رپورٹ بھی بتا رہی ہے اکثر لڑکیوں نے جنہوں نے غیروں کے ہاتھ تھامے ہیں وہ کالجز اور یونیورسٹی کے اندر اس کی کیمپس میں پلنے والی محبت کا نتیجہ تھا, وہی وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا نتیجہ تھا. اور بتانے والے تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں, ہاسٹل کے اندر, کالج کے اندر سنگل رہنا عورت کے لیے عیبدار مانا جاتا ہے. وہ لڑکی عیبدار مانی جاتی ہے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, اور وہ لڑکا نکارا مانا جاتا ہے جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. جہاں یہ تہذیب ہو, جہاں یہ سماج ہو, وہاں کوئی سوچے میری بیٹی جائے گی صرف ایجوکیشن لے کر آئے گی, اللہ بچائے, اللہ بچائے. میرے بھائیوں, یہ سوچنے والی صرف بات ہوگی, یقین نہیں ہوگا کہ کوئی بچ کے واپس آئے, الا ماشاء اللہ. ہم تو دعا کریں گے اللہ ہماری قوم کی بچیوں کو محفوظ رکھے. کہیں نہ کہیں یہ بھی سبب ہوگا. تیسرا سبب, جاب کرنا. لڑکیوں کو آج ہمارے یہاں ایجوکیشن کا سسٹم ہی یہی ہے, پڑھ کس لیے رہیں؟ کمانے کے لیے. یہ سوچ ہی غلط ہے. تعلیم چاہے دنیا کی ہو یا دین کی ہو, یہ سوچ کہ پڑھ اس لیے رہیں کمائیں گے, یہ سوچ نچلے درجے کی سوچ ہے. پڑھو اس لیے کہ ہم سنوریں گے, پڑھو اس لیے کہ ہم تہذیب والے بنیں گے, پڑھو اس لیے کہ ہم اپنے کلچر کو اپنا کر رہیں گے, ہم صاف ستھرے رہیں گے, سماج کو سدھاریں گے, خود کو بدلیں گے. اس لیے جب پڑھائی ہوگی آپ کے پیچھے روزی تو دے گا اللہ. اللہ نے کہا ہے موت اس وقت تک تمہیں نہیں آ سکتی جب تک تمہاری
قسمت میں ایک لقمہ بھی روزی کا لکھا ہوا ہے، وہ تم کھا نہیں لیتے، تمہیں موت نہیں آئے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو نیت کو لیکن بدل کے پڑھو، اس سوچ سے کہ ہم سنہرا بنیں گے، سماج کو سدھاریں گے، یہ سوچ کہ ہم پڑھا رہے بچی کو جاب کرے گی، بہو ایسی لائیں گے جو جاب کرے گی، بہن کو ایسا پڑھائیں گے جو کما کے دے گی۔ میرے بھائیوں، ہم عورتوں کی روزی روٹی کمانے کے خلاف نہیں ہیں، اگر شرعی پابندیوں میں عورت رہ کر روزی روٹی کما رہی ہے، چند پیسے کما رہی ہے، شریعت میں جائز ہے، منع نہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ نے بھی تجارت کیا تھا، عورتیں گھر میں رہ کر تجارت کا سامان تیار کر سکتی ہیں، لیکن جو آج کا سسٹم ہے اس سسٹم کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ہوٹل میں ریسپشنسٹ جو بنے وہ بھی وہی ہو، ہمارے جو سیکریٹری بنے وہ بھی وہی ہو، ڈاکٹر کی جو نرس بنے وہ بھی وہی ہو۔ یہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ کون سی تہذیب و تمدن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کمانے کا جھمیلا عورت پہ رکھا ہی نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن تو صاف کہتا ہے یہ روزی روٹی کمانے کا جھمیلا سب مرد کے سر پر ہے، عورت کے سر پہ نہیں۔ ذرا کھول کے دیکھو اپنی زندگی کو اور بیک میں جاؤ، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں جب کبھی ہماری بہن پیدا ہوئی تھی، ہمارے باپ نے عقیقہ کیا تھا، عقیقہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ لڑکی بڑی ہو گئی، شادی کرنا، شادی کا ولیمہ بھی دولہے کی ذمہ داری ہے۔ وہ لڑکی پھر سے ماں بننے والی ہے، اس کے بچے ہوئے، اس کے بچے کے عقیقہ بھی اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ وہ شادی شدہ ہو گئی، اس کے نان و نفقہ، اس کی روٹی اور اس کے رہنے کے لیے مکان کی ذمہ داری بھی اس دولہے راجہ کی ہے۔ اسلام نے عورت کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی عورت کے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے کہ وہ کما کے لائے، اگر وہ کماتی ہے تو احسان ہے، لیکن اس کو مجبور نہ کیا جائے، اس کو اس طرح سے جسم کے دھندے کروا کر، اس طرح اس کو برہنہ کر کے، اس طرح غیر مردوں کے کمروں میں اکیلے انہیں کر کے، انہیں خلوت نشینی اختیار کر کے وہ کمائی اپنے گھر میں نہ لاؤ۔ میرے بھائیوں، اپنی عورتوں کی عزت کرو، یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کا احترام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اسلام یہی تو عورتوں کو دے رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں جاب کے نام پر بھی عورتیں جاتی ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں، پتہ چلا اپنے باس کے ساتھ معاملہ ہو گیا، پتہ چلا اپنے پارٹنر کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں شادی تک بات چلی جاتی ہے۔ یہ بھی وجہ بن سکتی ہے۔ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ہماری خواتین دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہم نے عورتوں کو دین کی تعلیم سے بہت دور رکھا ہے، بہت دور رکھ دیا۔ ہمارے ہاں دینی تعلیم کا تو معیار ہی یہی ہے، قرآن پڑھ لو، احسن القرآن پڑھ لو، اما پارا پڑھنا آ جائے، قرآن دیکھ کے پڑھنا آ جائے، اردو لینگویج پڑھنا دیکھنا دیکھ کر پڑھنا آ جائے، بس یہی دینی تعلیم۔ یہ دینی تعلیم کا صرف الف ہے، اس کے بعد کے اچھر باقی رہ گئے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، خاص طور سے بیٹیوں کو، عقائد سکھانے ہیں، ایمان سکھانے ہیں، انہیں نبی کی سیرت بتانی ہے، انہیں صحابیات کے واقعات بتانے ہیں، انہیں انبیاء کی بیویوں کے نمونے دکھانے ہیں۔ یہ سب کون سکھائے گا؟ یہ سب کون بتائے گا؟ آپ تعلیم نہیں دو گے تو انہیں تو لینا ہی ہے تعلیم۔ آپ آئیڈیل نہیں بنا کے دکھاؤ گے تو وہ کسی کو تو آئیڈیل بنائیں گے ہی، گھر میں نہیں، قرآن میں نہیں، استاد سے نہیں، استانیوں سے نہیں، تو وہ تو سیریل پہ جائیں گے ہی، وہ تو ویب سیریز سے ڈھونڈیں گے ہی، وہ تہذیب و تمدن کہاں سے سیکھیں گے؟ انہیں نمونے تو کچھ چاہیے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے۔ اگر آپ گھر سے نہیں دو گے تو باہر میں تو اویلیبل ہے۔ افسوس، عورتوں پر ظلم یہ بھی ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں جو یہ جس وقت آپ ابھی سن رہے ہیں، یہ جمعے کا دن عورتوں کے لیے بھی تھا، مردوں کے لیے بھی تھا۔ یہ ایسا ریفریشر کورس تھا، یہ ایسا دینی کورس تھا جس میں نہ تو عمر کی قید ہے، نہ تو اس میں کسی جنڈر کی قید تھی، لیکن ہم نے جنڈر کی قید لگائی نہیں، صرف مرد آ سکتے ہیں، عورتوں کو پابندی کر لگا دی گئی۔ اس میں نہ تو بچوں کی قید ہے، نہ جوانی کی، نہ بڑھاپے کی، ہر کوئی آئے، دین کی تعلیم لے جائے، اپنے سینے کو منور کرے۔ لیکن افسوس ہے ہم نے عورت پر ظلم کیا اور مسجدوں کے دروازے اپنی قوم کی عورتوں کو ان کے اوپر بند کر دیا۔ محلے کے لوگوں نے، ٹرسٹی کے لوگوں نے مل کر جب سماج کی عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے تو یہی سماج کی عورتیں غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر ارتداد کے راستے اپنے لیے اپنا لیے، اور وہاں تو راستہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔
قرآن سنو، نبی کا فرمان سنو۔ قرآن میں جب بھی اللہ نے کہا کہ جب اذان دی جائے، جب نماز کی جائے تو زینت سے آؤ، صرف مردوں کو نہیں کہا ہے، عورت کو بھی کہا گیا ہے۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ حدیث نمبر 900، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے مسلمانوں اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکا کرو۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث میں تھوڑا سا باریک استنباط اگر کروں تو ذرا اندازہ کرو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیویوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکا کرو، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکا کرو، یعنی یہ کہ اے مسلمانوں گھر اللہ کا ہے، بندیاں اللہ کی ہیں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کو اللہ کی مسجد میں آ کر کچھ دین کی بات سننے والے اور سن کر اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یعنی بندی اللہ کی ہے، گھر بھی اللہ کا ہے، روکنے کا تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے مسلم شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 400 اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا النساء حدودهن من المساجد اذا استأذنوكم، اے مسلمانوں جب بھی عورتیں تم سے اجازت مانگے مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، جمعہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی، خطبہ سننے کی اجازت مانگے تو تم اجازت دے دیا کرو، فاذنوا لهن، اجازت دے دیا کرو، منع نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی کی تو سیدھی تعلیم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا۔ بخاری شریف میں امام بخاری اس حدیث کو کتاب الجمعہ میں لاتے ہیں، یعنی عورتیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے بھی آ سکتی ہیں۔ امام مسلم اسی حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لاتے ہیں، یعنی یہ کہ مسلمان عورتیں اگر چاہیں تو وہ باقاعدہ 5 وقتہ نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھ سکتی ہیں، ہمیں انہیں روکنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، ہمیں انہیں چھیڑنے کا منع کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اور جو ہمیں یہ شوشہ دیا جاتا ہے کہ فتنہ پھیل جائے گا، اور میرے بھائیوں اس دور میں بھی اگر فتنے کے نام لے کر اپنی ماں اور بہنوں کو، خواتین کو ہم دین کی تعلیم سے دور کر دیں، ان کے لیے جو باب خیر ہے اسے بند کر دیں گے، تو وہ دین کی تعلیم کہاں سے سیکھیں گی؟ وہ دین ان کو کہاں سے ملے گا؟ یہ ہفتے میں جو ہمارا اور آپ کا ایمان ریفریش ہو جاتا ہے وہ ان کا ایمان کہاں ریفریش ہوگا؟ اللہ کی قسم ہے آپ ذرا بازاروں میں دیکھو، ہماری ماں اور بہنیں بازار میں بازار کرنے جائیں تو ہماری ماں اور بہنوں کو فتنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، دکاندار سے بات کریں تو کوئی ڈر نہیں ہے، ڈاکٹر سے بات کریں تو کوئی ڈر نہیں ہے، مال میں جائیں تو کسی فتنے کا خطرہ نہیں ہے، بازار میں گھومیں، مالس میں گھومیں، جگہ جگہ جائیں، اکیلے سفر کریں کوئی ڈر نہیں، گاڑی چلائیں کوئی ڈر نہیں۔ لیکن جب وہی عورت مسجد میں آنے لگے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے تو وہاں آپ کو فتنے کا ڈر لگنے لگتا ہے۔ کیا مسلمانوں مسجدوں میں بدماشوں کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کو بری نظر سے دیکھے گی؟ اللہ کے قسم مسجد میں تو وہی لوگ آتے ہیں جن کے ایمان زیادہ مجلہ ہوتے ہیں، جن کے ایمان میں کچھ روشنی باقی ہوتی ہے۔ کم از کم مسلمان گندا تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان مسجد کے اندر وہ حرکت ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ نہیں کرے گا جو ہم اور آپ سوچ کر ان کو منع کرنے پر آئے، اور یہ سوچ کر، یہ خیال کر کے ہم اللہ کے نبی کی ایک حدیث کی بالکل بے جھجک انکار کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر میرے بھائیوں اندر کی کچھ دوسری باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں سبب ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ انہیں دین کا علم نہیں ہے، انہیں اللہ اس کے رسول کی پہچان ہی نہیں ہے۔ دین جب ہم نے ان کو صحیح انداز میں نہ دیا، پھر انہوں نے سیریل کو چنا، انہوں نے فلم دنیا کو چنا، انہوں نے ویب سیریز کو سنا، وہاں سے انہوں نے دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ہر آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے وہاں کیا پروسا جا رہا ہے، وہاں کیا دیا جا رہا ہے۔ وہاں ایک کلچرل اٹیک ہے جس کا شکار ہر آدمی جو سوشل میڈیا پہ ہے، اگر وہ انتہائی چالاکی سے نہ اس کو چلائے تو اس کے اوپر ایک تہذیبی وار کیا جاتا ہے۔ سوشل اٹیک، اس کو کلچرل اٹیک کا شکار ہونا پڑے گا۔ آج ہمیں ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دین میں، ہمارے خون میں مغرب اپنی تہذیب کو گھسانا چاہتا ہے۔ ہمارے بچے اس کے شکار ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں اس کے شکار ہو رہی ہیں۔ ہم ایک جملہ دے کے جاتے ہیں، میری ماں اور بہنوں، شریعت کے اندر جو پردے کی بات کہی گئی، جسم کے پردے کی بات، اس پہ عمل کرو۔
اور اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں یا اس کے برابر آپ اپنے گھر میں اپنی موبائل سے پردہ کر لو، سوشل میڈیا سے پردہ کر لو. وہاں بھی بڑی روڈ سے زیادہ گندی چیزیں سوشل میڈیا پر ہیں، بازار سے زیادہ گندی چیزیں سوشل میڈیا پر ہیں. تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ بیسک تعلیم نچوڑ کیا دی جا رہی ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ تمام مذاہب تو برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، سب کا احترام کرنا چاہیے. یہ میٹھے میٹھے جملے ہیں لیکن اس کے اندر وہ زہر ہے جو آج ہماری بچیوں کو ارتداد کے راستے کر لے گیا. یہ تہذیب دی جا رہی ہے کہ مذہب تو ایک پرسنل چیز ہے، آدمی کی جیسے کپڑا پرسنل ہوتا، جو چاہے پہنے، اس کا جو رنگ چاہے پہنے، جس طرح سے اس کے جسم کے لیے جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں پرسنل ہوتی ہیں، ایسے دھرم بھی پرسنل ہے. اور ان سب سے بڑا محبت ہے، ان سب سے بڑی چیز ہے جو پیار ہے. پیار آ جائے تو محبت، تو دھرم کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، بارڈر کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. فلموں کو دیکھیے، جو لور ہے لڑکا مسلم دکھایا گیا، لڑکی کافرہ دکھائی گئی، تو کہیں الٹا دکھایا گیا، لڑکی مسلم ہے لڑکا ہندو دکھایا جا رہا ہے. یہ بٹھایا جا رہا ہے، مینٹالٹی دکھائی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیار کیا تو ڈرنا کیا، دماغ میں ڈالا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، وہ پریکٹیکل جب آج بچے کرنے لگے، جو آج سینکڑوں سال سے، جو آج کئی سالوں سے بچے دیکھ رہے تھے، جو ہم اور آپ بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بچوں کو دکھا رہے تھے، آج وہ جب پریکٹیکل کرنے لگے تو ہمیں افسوس ہو رہا ہے، تو آج ہم رو رہے ہیں. میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچوں کو اس بلا سے دور کر لیجئے. اور کہیں نہ کہیں بچیوں کو دوسرے کے ہاں جانے کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج شادیاں بڑی تاخیر سے کی جاتی ہیں، شادیاں بڑی مہنگی کر دی گئی ہیں. صحیح مسلم کے اندر کتاب النکاح 1403 اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص باہر نکلے اور اس کو کوئی عورت پسند آ جائے، فوراً اپنے گھر پہ آئے اور اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، کیونکہ وہ جب اپنی بیوی سے اپنی وہ ضرورت جو باہر کسی اور کو دیکھ کے اس کے دل میں جاگی تھی وہ پوری کر لے گا، وہ چیز اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، پھر وہ لائن پہ آ جائے گا. میرے بھائیو، اس حدیث کی پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ بلوغت کی عمر کو کراس کر جائے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اگر آپ نے اس کی ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام نہیں کیا ہے تو بھوک تو ہے، پورا تو کہیں کرے گی ہی. اس لیے اپنے بچوں کو وقت پہ شادیاں کر دیں. آپ غیروں کو دیکھیے، جب لڑکیاں کسی اور کے ساتھ ہوتی ہیں، سہیلیاں ہیں، دیکھتی ہیں کہ اس کا باپ 18 سال کے بعد 19ویں سال میں اپنی بچی کی شادی کا انتظام کر رہا ہے، لیکن میرا باپ ابھی جنبش بھی نہیں لے رہا ہے، ابھی میرا باپ اچھے رشتے تلاش کرنے میں پریشان ہے، ابھی میرا باپ کہاں کی کڑیاں جوڑ رہا ہے، فلاں گھر میں فلاں چلا، ہمارا لڑکا ایسا ہونا چاہیے، یہ ہو، اس کے پاس یہ ڈگری ہو، اتنی سیلری ہو، یہ مکان ہو، یہ گاڑی ہو. وہ دیکھتی ہے کہ اسی میں میرے عمر زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، میں 26 کی ہو گئی، میں 27 کی ہو گئی، وہ اگلی 20 کو بھی نہیں پہنچی، اس کے ہاتھ پیلے ہو گئے، میرے نہیں ہو رہے ہیں، پھر چلو نا اسی کے پاس، وہاں جلدی ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہ سینسٹیو مسئلے، یہ سمجھے جاتے ہیں، بچے کہتے نہیں ہیں، یہ سمجھے جاتے ہیں. بچوں کی حرکتوں سے بچے نہ کہیں اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ میرا بیٹا میری اولاد سائلنٹ موڈ پہ نہیں، وہ حرکت میں ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مہنگی نہ کرے شادیاں. سنن نبی داؤد کی روایت 2117 اللہ کے نبی نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح تو وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے، جس میں خرچے نہ آئے، جس میں تکلف نہ ہو، جس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچیاں نہ ہو، آسانی سے ہو جائے. میرے بھائیوں، آج یہ بھی معاملہ جس کی وجہ سے ہماری بچیاں دوسروں کے ہاں جا رہی ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن یہ مسلمان اپنی عورتوں کی قدر کرنا بھول گیا، عورتوں کے حقوق کو چھیننا چاہتا ہے، اور یہ ہمارے اندر ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کے تمام مذاہب کے اندر سب سے زیادہ عورت کی ریسپیکٹ اگر کسی دھرم میں ہے تو اسلام کے اندر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ عورت کو اگر کہیں حق دیے گئے ہیں تو اسلام کے اندر دیے گئے. آپ ایک گنتے جائیے. اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بچی پیدا ہو جائے وہ بشارت ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، بچی اگر پیدا ہو
تو اس کو اسلام نے بشارت بتلایا ہے. لیکن آج کا مسلمان گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اس کو حقارت سمجھنے لگتا ہے. وہی بچی جب پرورش کرنے لگتا ہے باپ تو بچیوں میں اور بچوں میں فرق کرنے لگتا ہے. یہ بیٹی ہے اس کو زیادہ اس کو کم خرچ دو, یہ بیٹا اس کو زیادہ خرچ دو. اور بعض جگہوں پہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا بیٹی ہوئی تو عقیقہ نہیں کروں گا, بیٹا ہوا تب عقیقہ کروں گا. یہ کون سی یہ دو چہرہ آپ کیوں اپنا رہے ہیں؟ تربیت کے معاملے میں بچوں میں انصاف کرنے کی تعلیم دی گئی. اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد میں انصاف کرو. اسی اسلام کے اندر کہا گیا جب بچی بڑی ہو جائے اس کی شادی کے لیے آپ بات چیت کرنے لگو, اپنی بچی سے بھی اجازت لے لو, پوچھ لو بیٹی تیرا رشتہ فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں, اذنھا سماتھا, وہ بولے یا نہ بولے آپ کا پوچھنے کا حق ہے. لیکن ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اپنی بچی سے ہم پوچھیں گے, ہماری مرضی کے خلاف میری بچی چلی جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے بھائیوں وہ ریسپیکٹ انہیں دو, انہیں عزت دو. اسلام نے عورت کو وراثت دیا, بھائی اور باپ دونوں مل کر اپنی بچیوں سے اپنی بہنوں سے وراثت کو چھین لیتے ہیں. حق ہم تو چھین رہے ہیں نا. آج وہ عورتیں ان کو ڈر کس بات کا ہوگا, دوسرے کا ہاتھ تھامیں گی, ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ کہیں یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ میں اگر ادھر چلی گئی تو پھر باپ کی جائیداد میں وراثت نہیں ملے گی. ان کو تو ویسے بھی نہیں ملنا تھا, جو ہم وہ کر رہی ہیں ان کو ویسے بھی نہیں ملنا تھا. کم سے کم وہ چیز ہوتی تو وہ بھی تو ڈر ہوتا, لیکن ہم تو پہلے چھین کے بیٹھے ہیں. باپ اور بھائی, کئی بھائی, افسوس کی بات سماج میں یہ دیکھنے کو ملتی, 4 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں, چاروں بھائی آپس میں حصہ بانٹ لیں گے لیکن 2 بہنوں کو کنارہ کر دیں گے. کیا مجال ہے کہ 3 لے لیں 1 کو چھوڑ دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگلا جو 1 ہے نا وہ پھر FIR کرے گا, وہ پھر مقدمے چلائے گا. بہن بیچاری معصوم ہے, مقدمے نہیں چلائے گی. اس لیے سارے بھائی مل گئے, 2 کو ہڑپ دیا اور کنارہ کر دیا. یہ ہم چھین رہے ہیں. آج عورت ہمارے گھر کی زینت جب بن گئی, بیوی بن کے آ گئی, دلہن بن گئی, اسلام نے مرد کو طاقت دے دیا کہ تم طلاق تو دے سکتے ہو. اس کا غلط استعمال ہم کرنے لگے. ہماری مرضی نہ مانے, اسلام کے خلاف کام کرے, طلاق کی دھمکی ہم دیں گے, اور طلاق دے بھی دیا. غلطی میری ہے, شراب اس نے پیا اور غصے میں اس نے طلاق دیا. پھر حلالہ کی بات آئے تو بیوی کو دوسرے کے بستر کی زینت ہم بناتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا سماج کر رہا ہے, ہمارے دولہے راجا کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان بھائی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں یہی لڑکی, یہی عورت جب کسی کے گھر جاتی ہے تو بہو تو اس کی ساس اور اس کی نندیں مل کر اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتی ہیں, جو اوروں کے ہاں کم دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی وجہ سے بھی عورتیں بھاگتی ہیں. آج اسی اسلام کو, جب اسلام پہ چلنے والی عورتوں کو یہ حق دیا گیا کہ تم مسجد کے اندر آؤ اور اللہ اس کے رسول کی باتیں سنو, ہم نے ان کے لیے دروازے بند کیا ہیں. اور تو اور ہے, کائنات کے اندر ایک وہ عورت جس کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی گئی تھی, اس ماں کی بھی یہ مسلمان قدر نہیں کر پایا, اس ماں کی بھی عزت نہیں کر پایا, جس کی وجہ سے آج عورت کی دنیا بھی مسلمانوں سے مایوس ہے. اور بمانگے دول کہتی ہے مسلمان اچھے نہیں ہیں, ہمیں آزادی چاہیے. کہیں نہ کہیں ایک سبب اگلا یہ بھی ہوتا ہے, آزادی نسواں کا نعرہ ہوتا ہے. آج ہماری ماں اور بہنیں نعرہ لگاتی ہیں, کس بات کی ان کو آزادی چاہیے؟ وہ آزادی مردوں کی بدتمیزی سے چاہتی ہیں, وہ آزادی باپ کے سائے سے چاہتی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں بھائی نہیں چاہیے جو ہماری جائیداد چھین لے, ہمیں وہ باپ نہیں چاہیے جو میرے اور میرے بھائی میں فرق کرے, ہمیں وہ شوہر نہیں چاہیے جو گھر کے اندر امانت ہونے کے باوجود باہر اپنا منہ مارتا پھرے, اور میں اگر قدم اٹھاؤں تو ڈنڈے مارے, طلاق دے کے مجھے بھگا دے. مجھے ایسی دنیا نہیں چاہیے. وہ آزادی اس لیے مانگ رہی ہے. میرے بھائیوں اپنے اوپر نظر ثانی کرو. اور میں یہ کہوں گا اپنی ماں اور بہنوں کے پیغام کے لیے کہ اسلام کی غلامی کو تسلیم کر لو. اس کی غلامی دنیا کے اندر دنیا کی تمام آزادیوں سے زیادہ بڑی ہے. اور میں یہ جملہ یہ بھی کہوں گا کہ اسلام کی غلامی اگر اپنائیں گی تو آپ کو اسلام رانی بنا دے گا, اور بے حیا بے شرم سماج کی اگر آزادی اگر آپ اپنائیں گی تو آپ کو زانی بنا دے گا. اسلام کی غلامی آپ اگر اپنائیں گی تو وہ اسلام آپ کو شرم و حیا کی چادر اڑھائے گا, اور اگر بے حیا بے شرم سماج کی اگر آپ آزادی اپنائیں گی تو وہ سماج آپ کو بے حیا بنا دے گا, بے شرم بنا دے گا. اسلام کی آزادی اگر آپ اپنائیں گی تو اسلام اپنی اس لاڈلی کو, اپنی اس شہزادی کو جنت کی کوٹھیوں تک پہنچا دے گا. اور اگر بے حیا
حیا بے شرم سماج کی اس آزادی کو اپنائیں گی تو یہ بے حیا بے شرم سماج تمہیں کوٹھوں تک پہنچا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی آزادی ہے۔ آج ہر انسان اپنے گھر کی عورتوں کو صرف پردے میں دیکھنا چاہتا ہے، باہر کی تمام عورتوں کی یہ آنکھ کی ہوس ہوتی ہے، ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ننگی ہو جاتی تو ٹھیک تھا، اس کا پلو تھوڑا کھسک جاتا تو ٹھیک تھا۔ یہ سماج کے نوجوانوں کی ہوس ہے جو آنکھ سے ٹپکتی ہے۔ افسوس کرو مسلمانوں کی عورتوں کو اسلام میں آج بھی یورپ کے اندر دیکھ لیجئے سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والی عورتیں ہیں۔ اسلام قبول کیوں کر رہی ہیں؟ تمہیں اور ہمیں دیکھ کر نہیں ہے، وہ اسلام کی تعلیمات یہاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ سمجھتی ہیں، یہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں، اس لیے انہوں نے اس دھرم کو گلے سے لگایا ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنیں شرعی پردے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہیں، جبکہ قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردے کا جو حکم ہے اے مسلم عورتوں تمہیں زبردستی نہیں دیا جا رہا ہے، اس کا مقصد ہی ہے تمہاری پروٹیکشن ہو سکے، تمہاری حفاظت ہو سکے۔ تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے یہ کڑا قدم اٹھایا ہے، ورنہ آج پردے کی اہمیت نہ جاننے والی عورتوں کو سننا چاہیے۔ جس ملک میں پردے پر جرمانہ لگایا جاتا ہے اس ملک کی عورتیں جرمانہ دے کر پردہ کرتی ہیں، انہیں اس کی اہمیت پتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں پتا ہے۔ ایک سبب دھرم کو چھوڑنے کا، ارتداد کی راہ اختیار کرنے کا، 10واں اور آخری سبب یہ بھی ہے کہ ہماری گھر کی عورتوں کو جو پردے میں رہتی ہیں ان کو روڈ پر لانے کے لیے، انہیں کوٹھے تک پہنچانے کے لیے، انہیں یوز اینڈ تھرو پر عمل کروانے کے لیے ایک منظم سازش چل رہی ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سازش کون کر رہا ہے، اور چور الٹا کوتوال کو کہہ رہا ہے کہ تم چور ہو، اس کا نام لو جہاد رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک مسلم اینگل آ جائے اسے لو جہاد، اور ادھر پوری دنیا چل رہی ہے، ادھر پوری پلاننگ چل رہی ہے، پوری لہر چل رہی ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، گھر کی عورتوں کی نگرانی کرو، سنبھالو، اپنے بچوں سے صرف ویڈیو نہ بنواؤ، اپنے بچوں کو آپ قرآن و سنت سکھاؤ، انہیں اللہ اس کے رسول کی بات بتاؤ۔ بیٹیاں ہیں تو انہیں حیا اور شرم کیا چیز ہے وہ بتانے کی کوشش کرو۔ شرم اور حیا مٹ جائے تو عورت دنیا کی کوئی کسی لائق نہیں رہتی۔ یہ اپنے بچیوں کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرو، اور اپنی بہنوں کی نگرانی کرو، اپنے بچوں کی جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ ذمہ داری ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کھاؤ کماؤ اور بچوں کو کھلاؤ، اس کے علاوہ بھی ذمہ داری ہے انہیں ایک ایسا سماج دو جو وہ مانگتے ہیں، جہاں ان کا دین بچ جائے، جہاں ان کی دنیا سنور جائے، جہاں ان کا آخرت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمارے اس سماج کے اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے۔ پروردگار ہماری خواتین ہماری عزت ہے، اس کی حفاظت فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔